اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والکابہم ومنکر ولایتہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر پروردگار کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی ضل اور گمراہ ہو کر کسی ملا کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم کر چکے ہوتے اور صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہوتے، کیونکہ صراط مستقیم ولایت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا نام ہے، ان کی ولایت کا نام ہے۔ برادران عزیز، یہ جو سیشن ہے یہ ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ اس وقت کافی زیادہ وائرل بھی ہے اور مختلف پوسٹ جو ہیں اس کے حوالے کے ساتھ بھی چلی ہیں۔ اس ویڈیو کا تعلق کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس سے متعلق ہے جس کے اندر کچھ تکفیری ذہن اکٹھے ہیں، اور وہ صرف تکفیری ذہن ہی نہیں، کنفرم نامزد پہچانے ہوئے، یعنی جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ تکفیری اس اجلاس کے اندر موجود ہے۔ اور اس اجلاس کے اندر جو کچھ کہا گیا، جو ایجنڈا پیش کیا گیا، جو زبان استعمال کی گئی، اس سے ہر صاحب عقل اور شعور جو وطن عزیز پاکستان کے اندر رہتا ہے اور جو یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں ہر مسلک کے شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق اپنی مذہبی عبادات کرنے کی مکمل اجازت ہوگی، جو کہ آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ اس اجلاس کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ نہ صرف یہ کہ آئین کے خلاف ہے بلکہ اخلاقی اور سماجی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ طریقہ کار آپ جانتے ہیں، پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اس تکفیریت کا۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے۔ اگلی بات مختصر انشاءاللہ، ہماری اسلامک لائر فورم کا صاف چکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء۔ کون نہیں جانتا کہ یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ والا، اس کا نام کون نہیں جانتا؟ اور کون یہ نہیں جانتا کہ کل عدم تنظیم جو آج نام بدل کے کام کر رہی ہے، اور یہ میرے ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ تنظیمیں جن کو بین کر دیا جاتا ہے وہی تنظیمیں نام بدل کے کام کرتی ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان کے نام کے اوپر جو سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان کی جو اصل روح تھی اس کے اوپر میرے ملک پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اگر اس پہ عمل ہو رہا ہوتا تو اس قسم کی نہ تو ویڈیو سامنے آتی، نہ اس قسم کی گفتگو سامنے آتی۔ اس اجلاس میں جو ایجنڈا پیش کر رہا ہے یہ مولوی، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بلال احمد سرگانہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہونے کا وقت ہے۔ اس گفتگو کو سن لیں اور اس کے بعد میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ اس کے ساتھ اتحاد کرنا پسند کریں گے۔ سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ۔ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ اس نے پہلا جملہ بولا کہ یہ جو اذان ہے یہ دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا۔ ہماری ہائی کورٹ لاہور نے PLD 1976 میں یہ تعبیر کیا ہے کہ اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ شیعہ جو بگاڑ کے کرتے ہیں
یہ خلاف قانون ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم وفاقی شرعی عدالت جائیں گے. یہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل والی اذان ہے. یہ دہشت گردی پر مبنی ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کے آرڈر کے خلاف. آگے بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ جو آزاداری کے نام پر تازیہ اور گھوڑے کے جلوس ہیں، اسلحہ بردار، خنجر بردار، زنجیر بردار اور سنگلی بردار جلوس، ان کو ہم انشاءاللہ بذریعہ عدالت ہائے غیر قانونی قرار دلائیں گے. قانون اس میں کیا ہے اور دیکھو کے ساتھ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے اکثریتی آبادی میں اپنی مذہبی روایت ادا نہیں کر سکتا. ہمارا چیلنج ہے پورے ملک میں شیعوں کے جتنے جلوس ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی اکثریتی آبادی میں جاتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے عدالت ہائے کے ذریعے اور کہیں گے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ اکثریتی آبادی میں جاتے. پھر آ کر صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں جیسے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. اس پر بھی حضرات توجہ فرمائیں. آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. انشاءاللہ ہم علامہ محمد احمد حسینوی رحمۃ برکاتہ کی سربراہی میں اس کو عدالت. جس مولوی کا اس نے نام لیا، اس مولوی نے، اس ملا نے، محمد احمد لدھیانوی، کون نہیں جانتا کہ اس کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ ہے اور کیا وہ پاکستان کے آئین کے اور عدالتوں سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے بین نہیں کر دی گئی ہوئی. میں چیلنج کریں پورے ملک میں یہ جو تبرعات پر ایف آئی آریں ہوتی ہیں، سرکاری ایف آئی آریں خاص طور پر، اس میں سرکاری ہی گواہ ہوتے ہیں اور پیسے دے کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے کافی ایف آئی آر کی پیروی کی ہے. کئی سال سے الحمدللہ تبرعات جیلوں میں سڑتے ہیں اور ہائی کورٹ تک ان کی ضمانت نہیں. میری درخواست علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب سے یہ ہوگی اور علامہ رب نواز صاحب سے اور باقی حضرات سے کہ جیسے ایف آئی آر چاہے انتظامیہ درج کرے یا آپ درج کرائیں اس کی پیروی کریں. اگر پیروی نہیں ہوگی تو یہ لوگ تبرعات ہیں، سفارشیں رکھتے ہیں اور یہ بری ہو کر دوبارہ بکواس کریں گے. تو لہذا اس کی 100% پیروی ضروری ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، گستاخ صحابہ کی سزا چاہے 25 سال ہو جائے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اس کے بارے میں حضرات کمیٹی بنائیں اور اس پر سوچیں کہ میں نے قرآن و سنت کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد آئین کا بھی میں نے حوالہ دے دیا. ہم انشاءاللہ پورے ملک میں اسلامک لائٹ فورم کی یونٹ کھولیں گے اور ہمارے وکلاء انشاءاللہ ان ایف آئی آرز کی پیروی کریں گے اور ان ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں آخری، لاکھ ناٹ لیسٹ لاکھ کیا ہے؟ پورے ملک میں گستاخان صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے گستاخوں کا سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے. بہت اچھا. حیرانی کی بات ہے، یہاں باتیں کچھ کر کے جاتے ہیں، وہاں باتیں کچھ کرتے ہیں. معاشرے کے اندر میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں، کل ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ گستاخان اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شادیوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ان کے جنازوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یار میری نسبی ماں کو کوئی بکواس کرے اس کا تو میں گردن اتارنے کو تیار ہوتا ہوں. اور بھی بہت کچھ ہے جو اس مولوی نے کہا، آپ نے سن لیا. یقیناً آپ نے اس کی گفتگو سن لی. یہ اجلاس ہوا کراچی کے اندر اور جتنی شکلیں آپ کو اس اجلاس میں بیٹھی نظر آ رہی ہیں، اگر آپ تھوڑی سی اپنی یادداشت کے اوپر توجہ دیں، اس پہ زور ڈالیں، تو کراچی میں ایک ریلی نکلی تھی ختم نبوت. اچھا کمال کی بات ہے، یہ اجلاس جو ہے اس کا عنوان بھی تحفظ ختم نبوت تھا. تو جتنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی شکلیں ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر ریلی نکالی تھی اور یزید زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. آیا آپ کو یاد؟ یہ وہی ہیں، یہ وہی تکفیری ذہن ہے
جس نے اس ملک کے امن و امان کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا. یہ مولوی جو کچھ کہہ رہا تھا سوشل بائیکاٹ اور یہ اور وہ اور فلاں، کیا یہ اس ملک کے امن کو برقرار رکھنے کی گفتگو ہے؟ اس مولوی کا دعویٰ ہے کہ یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ بلا فصل وسیع اور خلیفہ ہے رسول کا، یہ دہشت گردی ہے. تو اس مولوی کے مطابق اگر یہ دہشت گردی ہے تو کل کو تو یہ کہیں گے کہ یہ جو مسیحی ہیں یہ اپنے چرچوں میں حضرت عیسیٰ کو خدا بند کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، تو یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی شان میں گستاخی ہے اور یہ دہشت گردی ہے. پاکستان میں چرچوں پہ حملے کرنے والوں میں سے شیعہ تو کوئی نہیں نکلا. پاکستان میں مساجد پر درباروں پر بم دھماکے کرنے والوں میں سے شیعہ تو کوئی نہیں نکلا. یہ ایک ہی طبقہ فکر، یہ ایک ہی ٹولہ کیوں نکلتا ہے؟ جب بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں انہی کے کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ انہی کے مدرسوں کے کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ میرے ملک کی سلامتی کے ادارے ایسے لوگوں کو لگام کیوں نہیں ڈالتے؟ کیسے وہ آرام سے کہہ رہا ہے کہ ہم ان جلوسوں کو روکیں گے، ہم ان کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. قوم کیوں جاتے ہیں ان کے جنازے میں، کیوں پڑھتے ہیں جاتے ہیں ان کی شادیوں میں، اور یہ اور وہ سارا کچھ یہ جو بیان کر رہا ہے، کیا یہ میرے ملک، میرے وطن عزیز پاکستان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ گفتگو ہے؟ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے اور مجھ جیسے تک پہنچی ہے گفتگو، کیا پاکستان کی سلامتی کے اداروں تک یہ گفتگو نہیں پہنچتی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ وہ کالعدم تنظیمیں ہیں کہ جن کو بین کر دیا گیا اور اب جو نام بدل کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں؟ تو پھر یہ خاموشی کیوں؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں موقع دیا جا رہا ہے پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے کا؟ ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ یہ کانفرنس ہوئی. مولوی صاحب اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور ان سب سے مخاطب ہوں جو اس اجلاس کے اندر موجود ہیں. اپنے اپنے کان کھولیں اور اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتے ہوئے میری گفتگو کو سنیں. اگر مسلمانوں کے کسی فرقے میں، کسی مسلک میں ختم نبوت ثابت ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف شیعہ حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہے، جنہوں نے اپنے کلمے کے ذریعے دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، اب ولایت شروع ہو گئی، اب امامت شروع ہو گئی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. ختم نبوت کی دلیل ہمارے کلمے میں، ہماری اذان میں، ہماری نماز کے تشہد میں، ہر جگہ پہ اوپر موجود ہے. ہم ہیں وہ جو ختم نبوت پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی اور اب سلسلہ امامت ہے. کیا ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے منافی ہے یا قرآن ہمارے عقیدے کی تائید اور تصدیق کرتا ہے؟ کیا تاریخ اور قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ جو کلمہ اور اذان میں ہم ادا کرتے ہیں دراصل ہم نے بڑھایا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے آپ کی حکومتوں نے اور ظلم کی حکومتوں نے اس کو معافی چاہتا ہوں گھٹا دیا ہے. آپ میرے سامنے کیا لے کے آئیں گے؟ حدیثیں، وہ حدیثیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بعد از کتاب باری فلاں جو ہے کتاب ہے، بس وہ ہے صحیح بخاری، وہ جس کے اوپر آج آپ کے اہل سنت کے طبقے کے اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں اور جو متضاد ہیں اور موضوع ہیں. وہ لے کے آئیں گے میرے سامنے. میں آپ کے سامنے قرآن، آپ نے کہا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت میں جائیں گے، ہم تو چاہتے ہیں، ہمت کریں، ہمت. وفاقی شرعی عدالت کیا، سپریم کورٹ تک جائیے، بلکہ دائری سپریم کورٹ میں کیجئے. آئیے تو صحیح، میدان لگائیے تو صحیح.
ایک مرتبہ پہلے کراچی میں کوشش ہوئی تھی، یاد ہے؟ پہلے بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ اذان میں علی ولی اللہ جو ہے یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا انجام یاد ہے؟ اگر پھر آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، لاحق ہو گئی ہے صدیوں سے ہونے والی اس اذان کے خلاف، تو آئیے، بسم اللہ، فورم موجود ہیں، ہائی کورٹ میں آئیے، سپریم کورٹ میں آئیے، اوپن مناظرہ رکھیے، میڈیا کے اوپر آئیے، ہم سے ثبوت، ہم سے دلیل طلب کیجئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، آپ نے کلمہ گھٹا رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جلوس ازاں، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ کراچی کے اندر یزید زندہ باد کی ریلی نکالیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے لوگ اگر باہر نکلیں جو کسی کو کچھ نہ کہیں، ایک پتہ نہ ٹوٹے، ایک گملہ نہ ٹوٹے، تو وہ دہشت گردی ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ شیعوں کے ایک طبقے میں سے اصولین نے، سیستانی اور خامنائی جیسے مجتہدوں نے اپنی توضیح المسائل میں یہ لکھ ڈالا ہے کہ یہ جزو اذان نہیں ہے، تو آپ اپنی اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دیں۔ یہ سوچ کر نکال دیجئے کہ وہ ایرانی مذہب ہوگا، وہ عراق میں ہوگا، اور ان کا ہوگا جو اصولی ہیں اور مقلد ہیں، اور اجتہاد اور تقلید کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسے آپ کے مذہب میں فتوے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اجتہاد کیا جاتا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، ہم کسی اجتہاد اجتہود کو نہیں مانتے، ہم کسی مفتی کو اپنا ولی الامر اور امام نہیں مانتے، ہم کسی کے فتوے کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث معصوم کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، میں شیعہ علی، میں سید حسنین حیدر کاظمی اثنا عشری امامی شیعوں کے اس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جس کو 1400 سال سے آپ لوگ رافضی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ میں یہ اصولین کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، اور مجھ جیسے لاکھوں ہیں۔ یہ ہمارے جلوس ہیں جن کو یہ اصولی دکھا کے اور اربعین کے اوپر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دھرنے دیں گے، اور ان کے ماتمیوں کی تعداد دکھا کے اور اپنے سیاسی مفادات اٹھاتے ہیں۔ ہم پر وہ حجت نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی مجتہد کا فتویٰ ہم پر حجت نہیں ہے۔ ہم کسی کے قیاس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کل کو کوئی توضیح المسائل اٹھا کے اگر آپ آئے کسی بھی عدالت کے اندر تو توقع رکھیے گا کہ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ جو غیر مقلد ہیں، ہم ان مجتہدوں کو اور ان کے فتووں کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو آپ کے مفتیوں کو اور ان کے فتووں کو دیتے ہیں۔ ہم قرآن اور اہل بیت کے پابند ہیں۔ آپ مجھے حدیثیں دکھائیں گے، آپ مجھے حدیثوں سے فضیلتیں ثابت کریں گے، میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اذان میں گواہی دیتے ہیں وہ عین قرآن ہے، قرآن کی منشا کے مطابق ہے، حکم الہیہ کے مطابق ہے۔ اور صرف چند چیزیں دکھاؤں گا، چند آیات، 2 3 یا 4 آیات دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور ہاں، یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ ان جلوسوں کو بند کر لیں گے، تو ان کو تو وہ نہیں بند کر سکے جن کی آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی۔ آپ کی تو پاکستان میں اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جو بریلویوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کو اہل حدیث بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک مخصوص طبقہ فکر ہے آپ کا، گستاخ اہل بیت اور گستاخ صحابہ کرام۔ دراصل آپ لوگ ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہو۔ آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اپنے اپنے مسلک کے ساتھ سامنے آؤ۔ بریلوی اپنے مسلک کے ساتھ آئیں، دیوبندی اپنے مسلک کے ساتھ آئیں، اہل حدیث اپنے مسلک کے ساتھ آئیں، حنفی اپنے مسلک کے ساتھ آئیں،
ہم شیعہ نے حیدر کرار اپنے مسلک کے ساتھ آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی اکثریت ہے۔ یہ ملک ہمارے باپ دادا نے بنایا، اس ملک کو بنانے والا شیعہ تھا، محمد علی جناح۔ اس ملک کا خواب اہل سنت نے ضرور دیکھا تھا، اس ملک کو بنانے والوں میں شیعوں کا کردار اتنا ہی ہے جتنا اہل سنت کا۔ اس ملک کا امن تم جیسوں کو برباد نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کا امن، ہمارا آپس کا بھائی چارہ، ہمارے معاشرتی روایات، ہم مسلمان تو دور کی بات، ہم تو عیسائیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے چرچ کے اندر اپنے طریقہ کار کے مطابق عبادت کریں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم شیعوں کو ان کی مذہبی آزاداری جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تم روکو گے ہمیں؟ تم نے ہم پر بم حملے کیے، تم نے ہمیں بسوں سے اتار کے قتل کیا، تم نے ہمارے اوپر بندوقیں اور رائفلیں لے کر کلاشنکوفیں لے کے حملے کیے، روک لیا؟ مر جاؤ گے تم لوگ اس خواب کے ساتھ۔ یہ آزاداری نہیں رکے گی، یہ مذہب تم سے ختم نہیں ہوگا۔ تمہیں غلط فہمی ہوگی کہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق، اپنی مذہبی کی آزادی کے مطابق اپنی رسومات ادا کرنے کا حق رکھتا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عیسائی اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنی مذہبی رسم ادا کر رہا ہے تو اس کو تحفظ دے، اگر کوئی ہندو کر رہا ہے تو اس کو تحفظ دے۔ اور ہاں، شاید تمہیں غلط فہمی ہوگی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی ہے تو تم اب جو چاہو گے اس ملک کے اندر کر لو گے، اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو۔ طالبان نے تم جیسے تکفیریوں کے ذہن منہ کے اوپر جوتا مارتے ہوئے حکومت وہاں پر اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد افغانستان کے امام بارگاہوں میں جا کر یہ کہا ہے کہ اس ملک افغانستان کے اندر ہر مسلک کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادات انجام دینے کی مکمل اجازت ہوگی، اور حکومت تحفظ دے گی اس کو۔ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ طالبان تم جیسوں کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لشکر جھنگوی کو وہ نہیں جانتے۔ اور تمہیں دکھاؤں ہم جو اذان میں گواہی دیتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں روکا، تم جس کو ولی الامر سمجھتے ہو تم اس کی گواہی دو، تم جس کو ولی الامر مانتے ہو اس کا کلمہ پڑھو۔ ہم نے تو تمہیں نہیں روکا، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اپنے مذہب کو چھوڑو مت، ہمارے مذہب کو چھیڑو مت۔ اگر ہمیں چھیڑو گے تو پھر آؤ عدالت میں، جس عدالت میں دل کرتا ہے آؤ، تمہاری کتابوں سے اور قرآن سے ثابت کریں گے کہ ہم جو اذان میں اور کلمے میں اور نماز کے تشہد میں گواہی دیتے ہیں یہ عین دین ہے، بمطابق قرآن ہے۔ دیکھو تمہیں قرآن دکھاتا ہوں، یہ پہلی آیت سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن حکیم کا، ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ لیکن یہ خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے، تکفیریوں کا تو ایمان ہی کوئی نہیں، ان کا تو عقیدہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں، انہیں تو تکفیریت سے غرض ہے۔ اور یہ بات پاکستان کی حکومت سے لے کے پاکستان کی مسلح افواج تک، اور مسلح افواج سے لے کے حکومت پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہر پاکستانی کہتا ہے کہ تکفیریوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان صاحبان امر کی جو تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو رسول کی، ہم نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور فرمایا اطاعت کرو اولی الامر کی جو تمہارے درمیان موجود ہیں۔ ہمیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خانوادہ اہل بیت میں سے جو اولی الامر ہمیں ملے، ہم ان کی گواہی دے کے کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اور چونکہ ہم نبی کا نائب غیر معصوم کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم معصوم کو ہی برحق نبی کا خلیفہ اور جانشین اور وصی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ہمیں علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تمہیں کوئی ملتا ہے تم اس کا اقرار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے 3 اطاعتیں ہیں، تینوں کا اقرار کرو۔ 2 اطاعتیں کر کے خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ ختم نبوت کے دعوے دارو، تم نے ختم نبوت کے بعد کس کو اپنا ولی الامر مانا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں دنیا کو جیسے ہم بتاتے ہیں؟ اگلی آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 55 نمبر آیت، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی ہے اللہ۔ اور انما بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ حصر ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا اس جیسا ولی نہیں ہے جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ولی ہے۔ ولی اور ہوں گے لیکن ایسا ولی اور کوئی نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بے شک اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ جو ایمان والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک ہی ہے پورے اسلام کے اندر جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی اور جس کے لیے یہ آیت اتری تھی۔ اللہ نے کہا کہ وہ ہمارا ولی ہے اور اس جیسے ولی ہیں، جو اس جیسے ہیں وہ ہمارے ولی ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارا ولی ہے اللہ۔ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے کہا کہ اور اس کے بعد تمہارا ولی ہے میرا رسول۔ ہم نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ تمہیں یہ دہشت گردی لگتی ہے؟ اگر تمہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق نہیں ملا تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اگلی آیت سورہ المعارج آیت نمبر 33، ارشاد ہو رہا ہے والذین ھم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی شہادات پر قائم ہے۔ عربی لغت جو تم لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق شہادات جمع کا صیغہ ہے جو کم از کم 3 گواہیوں کے لیے ہے۔ اب وہ گواہی چاہے کلمہ شہادت میں ہو، چاہے اذان میں ہو، یا نماز کے تشہد میں ہو، گواہی وہی رہے گی، 3 ہی رہیں گی۔ والذین ھم بشہاداتہم قائمون۔ اور اگلی آیت 34 نمبر آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی تو ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمیں 3 گواہیوں میں 3 ولی ملے، اور وہ ملے 3 ولی ملے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ تمہیں کوئی ملتا تم اس کی گواہی دے لو، ہم نے کب منع کیا؟ اور اگر تمہیں کوئی نہیں ملا
اور کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کو تم اس آیت کے ذیل میں یا اس سے پہلی دونوں آیات کے ذیل کے اندر اس کی گواہی دے سکو. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے ہاں تو جو صاحب حکومت ہو وہ ولی الامر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں ایک منحوس فرزند ہزاروی کا عقیدہ ہے کہ وہ آج خامنہئی کو اپنا ولی الامر اور امام مانتا ہے. ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، اثنا عشریہ امامیہ، 12 اماموں کے ماننے والے. ہمارا کوئی 13واں امام نہیں ہے. اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 45، 46، 47، 48، 4 مسلسل آیات. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اور پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو پھر وہ عصا وہ سب نگل گیا جو جادوگروں نے جھوٹا بنا رکھا تھا. پھر ارشاد ہوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو وہ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں جا گرے. کالو، اور سجدے میں گر کے انہوں نے کیا کہا؟ کالو آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں عالمین کے رب پر. کیا قرآن کی یہ صورت یہاں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کی اگلی فوری آیت کیا ہے؟ وہ جادوگر جو سجدے میں گرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب ہے موسیٰ کا بھی اور ہارون کا بھی. اور یہ سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے وسیع کا نام ہے ہارون. قرآن نے اس آیت کے ذریعے کلیہ اور قاعدہ بتا دیا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وسیع کی گواہی دینی پڑے گی. اگر موسیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے موسیٰ کے رب کی گواہی دے رہے ہیں تو ساتھ موسیٰ کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے وسیع ہارون کی بھی گواہی دے رہے ہیں. اس آیت نے ہمیں بتایا کہ کلمہ ہونا ہی یہ چاہیے، آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور رب موسیٰ کا جب ہم بات کرتے ہیں تو موسیٰ کی گواہی ان لوگوں نے دی ہوگی موسیٰ کی نبوت کی، ہم اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور ہارون کی گواہی انہوں نے دی تو ہم اپنے نبی کی وسیع کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ہم قرآن سے لیتے ہیں جو کچھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرتے وقت جب یہ کہا تھا لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو، اور کسی کہنے والے نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، وہیں اسی وقت اس رسول نے یہ کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. ہم 1400 سال سے قرآن اور اطرت اہل بیت کے ساتھ متمسک ہیں، ہم انہی کا اقرار کرتے ہیں. ہم نے حدیثوں سے کسی کو اپنا ولی الامر نہیں بنایا، کسی ایک آدھ حدیث کے ساتھ ہم نے کسی کا ولی الامر یا جانشین منتخب نہیں کیا. اگر تمہاری کور چشمی ہے، اگر تمہیں نظر نہیں آتا، ہمارا کیا قصور؟ ہم جس کو بعد از رسول وسیع اور خلیفہ برحق مانتے ہیں اس کی ابتدا تو دعوت ذوالشیرہ سے ہو گئی تھی. اٹھاؤ اپنی تاریخ کی کتاب میں، کیا اس میں لکھا نہیں کہ جب سرکار رسالت مآب نے دعوت ذوالشیرہ میں یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو احد تسلیم کرو اور ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، تو تم میں سے کون ہے جو میری حمایت کرے گا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ تو صرف ایک آواز اٹھی تھی، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کے سینے چاک کروں گا.
اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی آپ ہی میرے جانشین ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. اور ابو جہل نے تانا دیا تھا جناب ابو طالب کو کہ مبارک ہو ابو طالب، اب تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرے اوپر خلیفہ ہو گیا، تیرے نبی کا وصیفہ ہو گیا، وصی ہو گیا، اور تیرا بھتیجا جو ہے وہ تیرا نبی ہو گیا، تجھ پہ اطاعت واجب ہو گئی. کیا ابو جہل نے یہ تانا نہیں دیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کہا تھا کہ علی آپ ہی میرے جانشین ہیں؟ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ جس کی صحت کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں چیلنج کرتے ہو. تمہیں دعوت ذوالعشیرہ نظر نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سویا تھا؟ کس بستر پہ؟ وہی بستر تھا نا کہ جس پر ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ابو سفیان بعد قبول اسلام گھر آیا اور اس نے چاہا کہ رسول کے بستر پہ بیٹھے تو انہوں نے اس کو روک دیا اور اس بستر کو لپیٹ دیا اور دوسرا بستر بچھا کے کہا اب بیٹھ. ابو سفیان نے پوچھا تو نے بستر کیوں اٹھا دیا؟ تو جناب صفیہ نے یہ جواب دیا کہ یہ رسول کا بستر ہے، اس پہ بیٹھنے کی تیری اوقات نہیں ہے. اسی بستر پر شب ہجرت میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر کائنات کو سلا کے گیا. وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہجرت کے وقت کافروں کی امانتیں مولا امیر کائنات کے سپرد کی، اپنے گھرانے کی مخدرات عصمت کے بارے میں کہا کہ ان کو لے کے علی آپ میرے پیچھے آئیے گا. کون نہیں جانتا کہ جب بھی نبی کہیں جاتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے وصی کو چھوڑ کے جاتا ہے امانتوں کے واپس کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے، پیچھے ہارون کو وصی بنا کے گئے تھے کہ سامری کو بنا کے گئے تھے، یا امت کو اختیار دے گئے تھے کہ میرے پیاد میں 40 راتوں کے لیے طور پہ جا رہا ہوں، تمہیں اختیار ہے جسے چاہو تم اپنا خلیفہ اور وصی میرا مقرر کر لینا. قرآن نے تو یہ شریعت نہیں دی. موسیٰ نے جاتے وقت کہا تھا کہ میرے بعد میرا ہارون جو ہے، میرا بھائی جو ہے، یہ میرا وصی ہے اور اس کی اطاعت کرنا. سرکار رسالت مآب نے ہجرت کرتے ہوئے مولا امیر کائنات کو کافروں کی امانتیں دے کے گئے، مخدرات عصمت گھر کی اور خواتین کو کہہ کے گئے کہ ان کو اے علی آپ لے کے آنا. مدینے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک مولا امیر کائنات پہنچ نہیں گئے. یہ تمہیں نظر نہیں آتا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہاری صحیح بخاری کے اندر فضائل صحابہ کے باب میں یہ موجود ہے، اور اس کا راوی تمہاری ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر ہیں، وہ روایت کر رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، اور میرے باپ ابو بکر ابن قحافہ جو ہیں وہ خطبہ جناب رسالت مآب کا سن رہے ہیں، اور دیکھ علی ابن ابی طالب کا چہرہ رہے ہیں. اور تو جب میرے پاس آئے، گھر میں آئے، تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ رسول کا خطبہ سن رہے تھے اور دیکھ علی کی طرف رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ عائشہ غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو وہ وصی رسول ہوتا ہے، یا جو چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہے؟ جنگ خندق کے موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برز الایمان کلہ علی کل کفر. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. جو کل ایمان ہو، ہمیں تو سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آیا. کل ایمان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تمہیں کوئی ملتا تم اس کا پڑھ لو، ہم نے تو نہیں روکا تمہیں. حق بنتا ہے کل ایمان کا کہ وہ نبی کا جانشین ہو. مدینے ہجرت کرنے کے بعد اخوت قائم کی گئی، مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا گیا. تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مولا امیر کائنات کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اور جب مولا امیر کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا اے علی اس دنیا میں اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں. یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟
سرکار رسالت مآب نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کرام کے سامنے یہ کہا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا تھا، اور پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ساتھ ہیں۔ یہ اگر حدیث تمہیں نظر نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جنگ خندق کے موقع، جنگ احد کے موقع کے اوپر پروردگار عالم نے ذوالفقار جیسی تلوار کو نازل کر کے سورہ حدید میں یہ فرمایا، اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے جس میں کافروں کے لیے شدید نقصان ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے نازل اس لیے کیا، جاؤ سورہ حدید اٹھا کے پڑھو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہ کے مدد کون کرتا ہے۔ ذوالفقار علی کے لیے نازل ہوئی، آیت علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی، تمہیں یہ نظر نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جنگ حنین کے لیے جاتے ہوئے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کر کے چھوڑ کے گئے تھے سرکار رسالت مآب، اور پھر جب جنگ حنین میں مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا گیا تھا مدینے میں، مولا امیر کائنات کو اپنا جانشین مقرر کر کے چھوڑ کے جانا تمہیں نظر نہیں آتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کتنی حدیثیں سناؤں، کتنے واقعات سناؤں فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ تم ہمارے عقیدے کو دہشت گردی کہتے ہو؟ جتنے دلائل ہم مولا امیر کائنات کی ولایت اور وصایت کے رکھتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کو مت چھیڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ تم بے شک کراچی کی ریلی نکال کے یزید زندہ باد کے نعرے لگاؤ، تم بے شک یزید کو رضی اللہ مانتے رہو، ہمیں مت چھیڑو۔ جن کے بھروسے کے اوپر تمہیں یہ توقع ہو چلی ہے کہ تم اذانوں سے نکال دو گے، کیونکہ خمینی اور خامنئی اور سیستانی نے اپنی توضیح المسائل سے اذان کے کلمات میں سے یہ نکال دیا ہے، اور اس کو جزو نہیں مانتے، نہ کلمے کا مانتے ہیں، نہ اذان کا مانتے ہیں، نہ تشہد کا مانتے ہیں، بلکہ نماز کو ابطال مانتے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں انہیں، ہم انہیں اپنا ولی الامر اور امام نہیں مانتے، ان کو فرزند ہزاروی جیسے اپنا ولی الامر مانتے ہیں جو تم میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ کم از کم 300 آیات ہیں مولا امیر کائنات کی شان میں، جس کو شیعہ سنی تمام مکاتب فکر نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن حکیم میں موجود ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے لیے۔ سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار رسالت مآب نے جگہ جگہ یہ کہا کہ میرے بعد میرا وسیع، میرا جانشین میرا بھائی علی ہے۔ بھول گئے خم غدیر کو؟ کیا غدیر کا جلسہ یاد نہیں رہا؟ ہاں تم بھول گئے، ہم نہیں بھولے۔ غدیر میں کیوں کہا تھا رسول نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تم نے مولا کا ترجمہ کر دیا دوست، تم نے ولی کا ترجمہ کر دیا دوست، تم نے اللہ کو بھی دوست بنا ڈالا، اور تم سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے تم دھوکے دے لو گے اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہوتا، حاکم ہوتا ہے۔ اللہ کسی کا یار نہیں ہے، اللہ حاکم ہے، حاکم و مطلق ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ نبی کے یار نہیں ہوا کرتے، نبی کی امت ہوتی ہے، نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، ہم ہیں صحابہ کی عزت کرنے والے، ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت۔ تم دفاع صحابہ کرو گے، ہم دفاع صحابہ کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، جو اپنے کلمے اور اذان میں بتاتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا، یہ حوصلہ ہم ہی میں ہے۔ ہمارا سوشل بائیکاٹ کرو گے، ہمارے جنازے نہیں پڑھو گے، ہماری شادیوں میں نہیں آؤ گے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے تکفیری ذہن کے، اور جس کو تو سنا رہا تھا سامنے بٹھا کے، اور جس کا تو نام لے رہا تھا، تو کیا سمجھتا ہے سارے اس جیسے ہیں؟
نہیں، یہ پاکستانی قوم ہے. الحمدللہ آج سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ کے اوپر علم اتنا وسیع ہو گیا کہ پہلے جو تم کہا کرتے تھے کہ شیعوں کا گھوڑا دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں اب کوئی نہیں سنتا. سب کو سمجھ آ گئی کہ تم کیا ہو اور تم کیا چاہتے ہو. تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم تنہا ہو اور چند ایک ہو. تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. بیرونی فنڈز کے اوپر پلتے ہو. وہ جو انڈین میجر نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی، چند مولویوں کو خرید لو، دبئی کے اندر بلا کے ان کو ڈالرز دے دو اور ان کو پیسے دے دو، اور ان سے یہ کہو کہ ایک ہفتے تم بیان دو اور دوسرے ہفتے ادھر سے بیان دے. ادھر سے تم بیان دیتے ہو، ادھر سے فرزندہ زاروی جیسے بیان دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں تمہیں، ہم پہچانتے ہیں تمہیں. کوئی مسلمان یزید کو رضی اللہ نہیں مانتا، لعنت کرتا ہے. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے کراچی کی ریلی میں یزید زندہ باد کے نعرے لگوائے تھے. تمہیں ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور صرف ہم نہیں جانتے، ہر پاکستانی جانتا اور پہچانتا ہے. تمہارے یہ فنڈز بند ہو جائیں جس کا مطالبہ میں صرف تمہارے جیسوں کے لیے نہیں، میں اپنے مکتبہ فکر کے مدرسوں کے مولویوں کے بارے میں بھی کرتا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ مدرسوں کے آڈٹ کرے اور پتہ کرے کہ یہ بیرونی فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور کتنے آتے ہیں اور کہاں استعمال ہو رہے ہیں. جس دن تمہارے فنڈز بند ہو جائیں گے اس دن تم اپنی موت آپ مر جاؤ گے. علی ولی اللہ کی گواہی دہشت گردی نہیں ہے. مولا امیر کائنات کو مولا اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں. اور اہل سنت کو چھوڑو، خود خلیفہ دوم نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا، لولا علی والا حق العمر. آج اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. خلیفہ اول نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا، پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ جب کوئی علمی مسئلہ ہو اور ہمارے درمیان علی موجود نہ ہو. خم غدیر میں بخن بخن یا علی، مبارک مبارک یا علی، آج سے آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے. یہ کہہ کے سب سے پہلی مبارکباد تمہارے خلیفہ دوئم نے دی تھی. اور تم ہمیں بتاتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے. آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں، جس عدالت میں دل کرتا، پاکستان کی چھوڑ انٹرنیشنل عدالت میں چلے جاؤ. آؤ ہم تمہیں ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے کلمے اور اذان اور نماز کے تشہد میں گواہیاں دیتے ہیں وہ عین شریعت اور عین قرآن ہے. وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ تاریخ سے بھی ثابت ہے. تمہاری تاریخ سے تمہیں دکھائیں گے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات زہرہ کے آخری دور سے لے کے خلیفہ اول کے دور حکومت کے پہلے 6 ماہ تک اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی تھی، جس کو ختم کر کے الصلاۃ خیر من النوم ڈال دیا گیا تھا. یہ تمہارے مورخین نے لکھ رکھا. ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے. ہمیں اپنے وطن کا امن و امان بڑا عزیز ہے. تیرے باپ دادا وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قائد اعظم نہیں کافر اعظم ہے. تیرے باپ دادا وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی، اپنا خون بہایا اس ملک کو بنانے کے لیے. آج تم اس ملک کے اور دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. انتظار میں آؤ کون سی عدالت میں آتے ہو، بلکہ اللہ کرے کہ سپریم کورٹ میں آؤ، پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ گواہی دہشت گردی ہے یا عین حقیقت اور عین دین ہے. جو اس وقت بھاگے تھے کراچی کی عدالت سے، اگر دوبارہ نہ بھگایا تو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشری امامیہ نہ کہنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے کہنے کو. نہ چھیڑو. ان اجلاسوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور اس آئین نے ہمیں بھی وہی تمام حقوق دے رکھے ہیں جو تمہیں دے رکھے ہیں. میرے ملک میں فساد مت بچھاؤ،
اس ملک کا امن و اموات برباد کرنے کی کوشش مت کرو. یہ خامنائی ذاتیں تم جیسوں کو مبارک جن کو جا جا کے جفیاں ڈالتے ہو ایران میں. یہ تقلیدی ہیں جن کی اذان اور کلمے اور تشہد کا جزو علی ولی اللہ کی گواہی نہیں ہے. یہ اصولی ہیں. ہم شیعہ حیدر قرار ہیں، اثنا عشریہ امامیہ. ہمارے ہاں ہر جگہ جزو ہے، واجب ہے. ہمیں نہ چھیڑنا، ان کے ساتھ جو مرضی کرو. آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے لیے اتنا ہی. اصولاً مجھے یہ گفتگو جو میرا تکفیریت کا پوسٹ مارٹم کا پیج ہے وہاں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں ہر پیج کی گفتگو اسی کے اوپر کرتا ہوں. لیکن یہ یہاں اس لیے آج کر رہا ہوں کہ میری آواز، میری گفتگو دور دور تک پہنچے، دور دور تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا سلامت رکھے ختم نبوت کے قائل اور ختم نبوت کو ثابت کرنے والے ہر مسلمان مومن کو. اللہ سلامت رکھے محبان محمد و آل محمد اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ان سب کو جو مخلص ترین صحابہ کرام کو اپنی ایمان کا جزو مانتے ہیں. ہم انہیں صحابی نہیں مانتے جن کے لیے قرآن حکیم میں سورہ منافقون نازل ہوئی. نہیں مانتے. جن کو تم منوانا چاہتے ہو ہم نہیں مانتے. ہم یزید کو رضی اللہ نہیں مانیں گے. ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے جس کو خود تمہارے اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر کے جید علماء نہیں مانتے، جس کے بارے میں ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت اور ملوکیت میں اس کی حقیقت ساری لکھ ڈالی، جس کے بارے میں انجینئر محمد علی سے لے کر طاہر القادری تک اور دیگر متدین علماء اہل سنت کے ویڈیو بیانات موجود ہیں. نہیں مانیں گے، نہیں مانتے. ہاں ہم کہتے بھی تمہیں کچھ نہیں، تم مانو جو تمہارا دل کرتا مانو، ہمیں مت چھیڑو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یا میرے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مولا سلامت رکھے تمام منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ہاں ایک آخری بات میرے ذہن میں آ گئی. واجب ہے ہر شیعہ اثنا عشریہ امامیہ پر، بالخصوص وہ کہ جن کے گھروں پر میرے حصے کے مولا سرکار ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ہائے مبارک ہیں، اور بالخصوص وہ برادران اہل سنت جو مولا امیر کائنات کو مولا علی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، جن کے آج محافل میلاد سے لے کے ان کی نعتوں میں ہر جگہ پر مولا امیر کائنات کے قصائد پڑھے جاتے ہیں، جو فضائل اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان سب پر واجب ہے اس جیسے تکفیریوں کا منہ بند کرنے کے لیے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، میری پروفائل دیکھیے، اس کے کور فوٹو کے اوپر میں نے پورا کلمہ لکھ رکھا. میں نے مولا امیر کائنات کو ان کی ولایت کا اقرار لکھ رکھا. ہر شیعہ پر واجب ہے اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل کے اوپر، فیس بک کی پروفائل پر کور فوٹو کے اوپر اپنا کلمہ لکھیں. ایک بات اور آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ذہن میں آ گئی. آپ کے مشاہدے میں وہ لوگ جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، آپ کے مشاہدے میں توجہ فرمائیں. ہماری جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ کی امامیہ کی جو مساجد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ساری اصولیوں کے قبضے میں ہیں، ولایت فقی کے روزی خاروں کے قبضے میں ہیں. اب جو ان میں اذان دی جا رہی ہے وہ صرف علی ولی اللہ تک اذان دی جا رہی ہے، آگے کی گواہی نہیں دی جاتی. صرف اتنا کہا جاتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اس کے آگے گواہی نہیں دے رہے. اس کانفرنس کو بھی ذہن میں رکھیے جو کچھ اس مولوی نے کہا، اور جو یہ اصولین اپنی اذانوں میں کہہ رہے ہیں، کیسے علی ولی اللہ کے اوپر آ کے بات کو روک رہے ہیں، آگے بیان نہیں کر رہے ہیں.
اور سیستانی اور خامنہئی کی توضیحات المسائل کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر بھی وصیت رسول اللہ کے الفاظات حذف کر دیے گئے، صرف علی ولی اللہ تک اور حجت اللہ تک کی گواہی رکھی گئی ہے۔ آپ پر واجب ہے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم اپنے عقیدے کے اوپر کسی کی ٹھیکیداری برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے، حق حاصل ہے۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنی عبادات کو سر انجام دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہم اسی چیز کے قائل ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ طے کر لیا گیا تھا، اور پیام پاکستان کا جو وہ 1000 سے زائد مولویوں کا فتویٰ تھا، اس کے مدرجات کے مطابق اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، اس کے اوپر قائم رہنا، اور اسی پہ قائم رہیں گے۔ میں توقع کرتا ہوں پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو اس ویڈیو کلپ کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد نہ صرف شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ بلکہ اہل سنت کے وہ متدین برادران جن کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اجلاس کے ذمہ داروں کے خلاف آئین پاکستان کے تحت اور قانون پاکستان کے تحت کارروائی کی جائے، ورنہ ہم نے تو دعوت دے دی، جس عدالت میں دل کرتا ہے آ جاؤ۔ سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک لائیو آؤ ہم سے مناظرہ کرو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔